بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، لیکن درمیان میں رمضان المبارک کی مصروفیت کی وجہ سے معطل ہو گیا، تو انشاءاللہ اسی سلسلہ کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 تک ترجمہ اور تفسیر الحمدللہ مکمل ہو چکی تھی۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 14 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح قرآن پاک پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ منافقین کا ذکر تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ منافقین کی ایک چال کو بیان فرما رہے ہیں کہ منافقین کی حالت یہ ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، یعنی ہم تو مومن ہیں، اسی وجہ سے تو آپ کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں۔ اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان تین کبار صحابہ کرام نے عبداللہ ابن ابی، جو کہ منافقین کا سردار تھا، اس سے فرمایا کہ آپ کو اور آپ کے سرداروں کو ہمارے ساتھ مخلص ہونا چاہیے۔ تو کہنے لگا کہ آپ تینوں کے لیے مرحبا، یعنی میں تو آپ کے ساتھ مخلص ہی ہوں۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور منافقت چھوڑ دو، یعنی ہم نے یہ جو کہا ہے کہ ہمارے ساتھ مخلص ہو جاؤ، تو دل سے مخلص ہو جاؤ، صرف زبان سے نہیں۔ تو کہنے لگا کہ میں تو منافقت نہیں کر رہا، میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی آپ کی طرح مومن ہوں۔ اور پھر جا کر اپنے دوسرے منافقین کو کہنے لگا کہ جس طرح میں ان لوگوں کے ساتھ کر رہا ہوں، آپ بھی اسی طرح کرو، آپ بھی یہی روش اختیار کرو کہ جب ان کے پاس جاؤ تو ان کو کہو ہم تو ایمان والے ہیں، اور جب اپنی جگہ پر واپس آ جاؤ منافقین کے پاس تو ظاہر ہے ہم لوگ تو ایمان والے نہیں ہیں، ہم تو اپنے دین پر ہیں، کفر پر ہیں۔ تو آپ جب ان لوگوں کے پاس جاؤ، ایمان والوں کے پاس، تو ان سے یہی جا کر کہو۔ تو دوسرے منافقین نے بھی کہا کہ بالکل ہم بھی یہی روش اختیار کریں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جب وہ ایمان والوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں، شیطانوں سے مراد اپنے سرداروں کے پاس، ان کے سرداروں کو شیطان اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ ان کے سرداروں کا بھی وہی کام ہوتا تھا جو شیاطین کا ہے، یعنی لوگوں کو دین سے دور کرنا، لوگوں کو گمراہ کرنا، لوگوں کو بددین کرنا، یہی کام ان کے سرداروں کا بھی ہوتا تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں، یعنی اپنے سرداروں کے پاس، تو کہتے ہیں کہ اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں دین میں، یعنی ہمارا بھی وہی دین ہے جو آپ کا دین ہے۔ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مذاق کرنے والے ہیں، ہم تو ان لوگوں کے ساتھ صرف مذاق کرتے ہیں، ان کو صرف ظاہری طور پر ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، حقیقت میں تو ہم آپ کے دین پر ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو ان کے اس حالت اور ان کے اس سوال و جواب کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم، وہ جو کہتے ہیں کہ انما نحن مستہزئون، کہ ہم تو مذاق کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ کیسے مذاق کر رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس منافقت کا ان کو بدلہ عطا فرمائیں گے، ان کو سزا ملے گی، ان کو عذاب ملے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا مذاق ہے ان کے ساتھ۔
وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈیل دے رہے ہیں ان کی سرکشی میں، ان کو مہلت دے رہے ہیں کہ یہ کتنا آگے جائیں گے، کہاں تک جائیں گے، پھر ایک دن میری پکڑ آئے گی، پھر یہ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے، نہ دنیا کے نہ آخرت کے۔ فی طغیانہم یعمہون، سرگرداں پھر رہے ہیں، عقل کے اندھے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے جو لوگ ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے بندوں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ کوئی شخص ایسا سلوک کرتا ہے، منافقت کرتا ہے، تو پھر ایک دن اللہ کی پکڑ بھی اس پر آ جاتی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا۔ اب ہدایت یا گمراہی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو بیچا یا خریدا جائے، تو یہاں پر خریدنے کے معنی ہوں گے ترجیح دینا، یعنی انہوں نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی۔ اگر وہ ایمان لے آتے، جس طرح وہ زبان سے کہتے ہیں، دل سے بھی ایمان لے آتے، تو وہ ہدایت یافتہ ہوتے، ایمان والے ہوتے، لیکن وہ عقل کے اندھے تھے، انہوں نے ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اور اپنے دل میں کفر کو چھپایا، اپنی زبان سے ایمان کا اظہار کرتے رہے، تو انہوں نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی۔ فما ربحت تجارتہم، لیکن ان کی یہ تجارت، ان کا کاروبار ان کو نفع دینے والا نہیں ہے۔ اب ان کو تجارت کی مثال اس وجہ سے دی کہ وہ لوگ اکثر طور پر کاروباری تھے، تجارت پیشہ تھے، وہ تجارت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی کہ یہ ایسی تجارت ہے کہ جس میں تمہیں نفع ملنے والا نہیں ہے، تمہیں نفع اسی وقت ملے گا کہ جب دل سے بھی ایمان لاؤ گے، جس طرح زبان سے ایمان کا اظہار کر رہے ہو۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ ظاہر ہے جب انسان دل میں کفر چھپائے اور زبان سے صرف ایمان کا اظہار کرے تو وہ ہدایت کیسے پا سکتا ہے؟ ہدایت تو اس کو اسی وقت ملے گی کہ جس طرح وہ زبان سے ایمان کا اظہار کر رہا ہے، اسی طرح وہ دل سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یوم آخرت پر ایمان لائے گا۔ اگر وہ دل سے ایمان نہیں لاتا تو وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، گمراہی اس کا مقدر ہوگی، دنیا میں بھی ذلت اٹھائے گا اور آخرت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ تو آج ان 3 آیات کا ترجمہ اور تفسیر، آیت نمبر 14، 15 اور 16، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد اگلے درس میں آیت نمبر 17 کا ترجمہ اور تفسیر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔